محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اس وقت وہاں پہ نہ تھے جہاں پہ جناب سعد کی وفات ہوئی، تو خدا بند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ کو وہی فرمائی کہ آپ جا کر جناب سعد کا غسل اور کفن اور دفن کروائیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول گئے، جناب سعد کا غسل کفن دفن، بلکہ راوی یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کبھی کندھا کسی سائڈ پہ دیتے، کبھی کسی سے دیتے۔ تو پوچھا گیا اللہ کے رسول سے کہ آپ بار بار ایک سائڈ سے نہیں، کبھی کسی سائڈ سے کبھی کسی سے، ایسا کیوں کر رہے تھے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین فرشتہ وہ بھی یہاں پہ موجود تھا، وہ جہاں سے وہ کندھا دیتا تھا میں بھی ساتھ وہی سے کندھا دیتا ہوں۔ میرے دوستو، جب اس صحابی کو اللہ کے رسول نے دفن کر دیا تو اس وقت اس کی ماں تھی جو وہ کہنے لگی کہ میرا فرزند کتنا خوش قسمت ہے، یقیناً اب وہ جنت کے مزے لے رہا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، وہ اس وقت قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، فشار قبر اس کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اس سے غسل کفن کروایا، آپ نے اس کے کندھے کو اور اس کے جنازے کو کندھا دیا، آپ نے اس کو دفن کروایا، بلکہ جب اس کو قبر میں اتار رہے تھے تو آپ اس کی قبر میں بھی گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری باتیں ٹھیک ہے، مگر اس وقت اس کو فشار قبر ہو رہا ہے۔ تو پھر پوچھا اللہ کے رسول سے کہ پھر آپ نے اس جنازے کے اندر شرکت کیوں کی ہے؟ اس بندے کا کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے خدا بند عالم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس کے جنازے کے ساتھ اور اس کو دفن بھی کریں، اس سے غسل بھی کا اور کفن بھی، سارے کے سارے کام کروائیں؟ تو یہ آپ نے کیوں کیا؟ یعنی اتنا بندہ گنہگار، تو پھر یہ سارے کے سارے کیوں کیے گئے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس بندے کا ایک عمل تھا۔ وہ عمل کیا تھا کہ یہ چلتے پھرتے بیٹھتے ہوئے ہر وقت سورہ توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میرے دوستو اس سورت کا وہ ہر وقت ورد کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے خدا بند عالم نے اپنے پیارے حبیب کو یہ حکم دیا کہ آپ اس کا غسل کفن دفن سب کروائیں۔ پھر بتایا کہ اس کے اوپر فشار قبر کیوں ہو رہا ہے؟ بتایا گیا کہ اس کا جو اخلاق تھا وہ اچھا نہیں تھا، یعنی یہ اس کا گھر کے اندر جو اپنا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو رویہ تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے اس بندے کو اتنا، یعنی اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ یعنی اس کو غسل کفن سب کچھ کیا، پھر بھی اس کو فشار قبر ہوا، اس وجہ سے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ دیکھو میرے دوستو، جن کو ہم مانتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا باقی ائمہ، ان کو دیکھیں کہ وہ کتنے عظیم تھے۔ تو اگر ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہمارا بھی اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے مولا میر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا رویہ، آپ کا دنیا کے اندر رہنے سہنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کے ملنے کے مشتاق ہوں کہ فلاں بندہ یہاں پہ رہتا تھا اب وہ یہاں سے چلا گیا، یار بہت اچھا بندہ تھا، ہمیں چاہیے کہ ان کو مل گیا۔ اور فرمایا کہ اگر وہ بندہ دنیا سے ہی چلا جائے، یعنی وفات فرما جائے، تو فرمایا کہ پھر لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ جب پتہ چلے کہ فلاں صاحب دنیا سے چلا گیا ہے تو فرمایا کہ وہ ڈھائی مار کر اس کے اوپر گریہ کرے کہ کتنا اچھا بندہ تھا جو چلا گیا۔ تو میرے دوستو، جن کے ساتھ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ان کی محبت واجب ہے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہ جو ہمارے ائمہ ہیں، جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل پڑے تو ہم اگر ان کو یاد کریں تو وہ ہماری مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اسی طرح حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا دور تھا اور ایک چاہنے والا مشکل میں گرفتار تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ جہاں پہ رہ رہا تھا نا، وہاں پہ جو بادشاہ تھا
اس کو ایسی کوئی خدا بندے عالم نے بیماری لگا دی کہ طبیبوں نے یہ مشورہ دیا کہ محبت اہل بیت رکھنے والا یعنی کسی شیعہ مرد کا خون اگر مل جائے تو یہ بندہ جو بادشاہ تھا وقت کا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یہاں سے پتہ کرو کہ ہماری جو آبادی اس کے اندر کوئی شیعہ گھر ہو. تو میرے دوستوں پتہ چلا کہ ایک شخص وہاں پہ رہتا تھا جس کا جو کہ اس کی پوری فیملی جو وہ شیعہ تھی. تو جب اس کو پتہ چلا مومن مرد کو کہ بادشاہ ہمیں قتل کروانا چاہتا ہے اور ہمارے قتل سے ہی اس کی جان بچ سکتی ہے, تو پکارا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو. تو میرے دوستو جب اس نے مولا کو پکارا تو جناب امیر المومنین نے اپنے نوکر خاص کو جناب کمبر کو کہا کہ ہم نے جانا ہے. گھوڑا تیار کیا گیا, مولا امیر علیہ السلام سوار ہوئے, اسے ساتھی سوار کیا. تو میرے دوستو یہ جو ہمارے امام ہوتے ہیں ان کے لیے یہ زمین کے سفر نہیں ہوتے, وہ جب چاہتے ہیں تو زمین کی تنابوں کو کھینچ لیتے ہیں. تو اس وقت میرے دوستو مولا حالانکہ بہت دور تھے تو مولا نے جناب کمبر کو کہا کہ گھوڑا تیار کریں. گھوڑا تیار ہوا تو جناب کمبر کو ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کرو. جب آنکھیں بند کی تو فرمایا کھول دو. بس اتنے ہی ٹائم میں وہاں پہ پہنچ گئے جہاں پہ جانا چاہتے تھے. جب وہاں پہ پہنچ گئے تو وہ جو شخص جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا تھا, جس نے مشکل وقت میں مولا علی علیہ السلام کو پکارا تھا, وہ بھی مولا علی علیہ السلام کے بائی فیس یعنی ان کے چہرے سے واقف نہیں تھا. ہماری طرح اگر آج ہمارے سامنے مولا آقا آ جائیں تو ہم تو ان کو نہیں جانتے, محبت کرتے ہیں. تو میرے دوستو وہ بھی اسی طرح تھا, یعنی دور دراز والے لوگ کم ایک دوسرے کو جانتے تھے. تو مولا علی علیہ السلام وہاں پہ جب اس کے گھر کے قریب پہنچ گئے تو جناب کمبر کو کہا کہ جاؤ اس دروازے کو کھڑکاؤ اور اس کو بتاؤ کہ میں مدینے کے رہنے والا ہوں. جب دروازے کے اوپر جناب کمبر نے دخل باب کی اور اندر سے یعنی وہ مرد مومن بیر آیا تو اس کو نے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں, کہاں پہ جانے. کہا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں اور آپ ہی تک آنا تھا. تو مولا علی علیہ السلام نے یہ اسے روکا کہ میرا نہیں بتانا کہ میرے ساتھ مولا علی علیہ السلام بھی آئے ہوئے ہیں, اپنا صرف بتا دینا کہ میں کمبر ہوں اور مدینے سے آیا ہوں. جب اس بندے مرد کو پتہ چلا کہ یہ مدینے کے رہنے والا مدینے سے آیا, کیونکہ اس کو مدینے والوں سے محبت تھی, تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آج رات میرے ہی مہمان بن جائیں, کیونکہ وہاں پہ میرا مولا آقا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رہتے ہیں, آپ ان کے شہر کے رہنے والے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رات کو خدمت کروں, آپ میرے مہمان بن جائیں. وہ کہنے لگے جناب کمبر کہ میرا ایک اور ساتھی بھی ہے, یہ نہیں بتایا کہ مولا علی علیہ السلام ہے اور اس کو بھی نہیں پتا ہے, اس نے مولا علی کو دیکھا ہوا بھی نہیں. تو جناب کمبر نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک اور بھی میرا ساتھی ہے. وہ کہنے لگا پھر کیا ہوا, اگر آپ دو ساتھی تو دونوں آ جائیں, آج رات میرے پاس رہیں, کھانا میرے پاس سے تناول فرمائیں اور دن کو جہاں بھی آپ جانا چاہیں چلے جانا. تو میرے دوستو مولا علی علیہ السلام اور جناب کمبر اس مومن مرد کے گھر میں رات کو بیٹھ گئے. تو جب بیٹھ گئے تو اسی وقت ادھر سے وہ بدبخت بادشاہ کا جو سیاد تھا وہ آ گیا, بادشاہ کا جو اس بھیجا ہوا کرندہ وہ آ گیا. دروازہ اس نے کھٹکھٹایا تو اس وقت وہ مومن مرد باہر نکلا. تو اس نے کہا کہ ہمارا بادشاہ بہت بیمار ہے اور اس کو ایک مومن مرد کے خون کی ضرورت ہے, اگر خون مل جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے. تو میرے دوستو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں. تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ دوڑتے ہوئے آگے. اب وہ بچے کہنے لگے کہ ہمارے بابا کو کچھ نہ کریں, ہم میں سے کسی ایک کو آپ قتل کریں اور اپنا مقصد پورا کریں. اب بچوں کا اصرار تھا کہ مجھے قتل کریں, دوسرا بچہ کہتا تھا مجھے. اس بدبخت نے تلوار ماری تو دونوں ہی جو بچے تھے وہ دونوں ہی مارے گئے. میرے دوستو یہ اتنا محب تھا, اتنی محبت کرنے والا تھا, اسے پتہ نہیں کہ آج میرے گھر میں مولا علی علیہ السلام آئے ہوئے. صرف یہ پتا ہے کہ میرے مولا کے شہر کے کچھ لوگ میرے گھر میں آئے ہوئے تھے. یہ ان بچوں کو جو مر گئے تھے دنیا سے چلے گئے, ان کے جو جنازے تھے ان کو دوسرے کمرے میں رکھا, اپنی بیگم کو بھی نہیں بتایا. کیوں, اگر اس کو پتہ چلے وہ واہ اعلیٰ کرے گی, اس کے واہ اعلیٰ کرنے سے جو میرے مہمان ہیں وہ کھانا جی بھر کے نہیں کھائیں گے, وہ پریشان ہو جائیں گے. اس نے بچوں کو دوسرے کمرے میں لٹا دیا. صلوات پڑھیے محمد والی.
بچوں کو دوسرے کمرے میں لٹا دیا جب تو مولا علی علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھ دیا. جب مولا کے سامنے کھانا رکھا تو مولا نے فرمایا کہ میرے بھی نا 2 بچے ہیں وطن میں, تو میں تو ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ نا مل کر کھانا کھاتا ہوں. تو اس وقت اس نے کہا کہ وہ جو شخص جس کے مولا مہمان بنے ہوئے تھا, اس نے کہا کہ وہ بچے ہیں کہیں کھیل رہے ہوں گے, جب آ گئے پھر آپ سے رات ان کی ملاقات میں کروا دوں گا, تو آپ کھانا کھائیں. جو مولا کو ایک عام شخص سمجھ رہا تھا, یہ بات ذہن میں رکھنا, وہ مولا کو جانتا نہیں, تو وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے. مولا بار بار اصرار کر رہا ہے کہ نہیں اپنے بچوں کو لیا, کیونکہ مولا کو تو مکمل خبر تھی. جو معصوم ہوتے ہیں, جو ہمارے ائمہ ہوتے ہیں, وہ پوری کائنات کو جانتے ہوتے ہیں. مولا علی علیہ السلام سے پوچھا, مختلف لوگ سوال پوچھتے تھے, مولا فوراً جواب دیتے تھے. تو کسی چاہنے والے نے مشورہ دیا کہ مولا جب سوال کرتے ہیں ذرا تھوڑا سا سوچ کے پھر جواب دیا, کبھی یعنی سوال کا جواب غلط بھی ہو سکتا ہے. تو مولا علیہ السلام نے فوراً اس کے اوپر سوال کیا کہ آپ کے ہاتھ کی کتنی انگلیاں؟ وہ فوراً کہنے لگا کہ 5. مولا نے فرمایا آپ نے سوچا نہیں؟ وہ کہنے لگا اس لیے نہیں سوچا کہ ہر وقت میرے سامنے رہتی ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ جس طرح تیرے سامنے ہاتھ کی انگلیاں رہتی ہیں, پوری کی پوری کائنات ہمارے سامنے اسی طرح رہتی ہے. تو میرے دوستو, مولا علی علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کے بچے مارے گئے ہماری محبت میں, تو یہ بار بار اصرار کر رہا تھا کہ وہ بچے ہیں کھیلنے کے ہوئے. مولا بار بار اصرار کر رہے تھے کہ آپ ان کو بلائیں. آخر کار پہ جناب کمبر بول پڑے کہ جس علی کے ساتھ تو محبت کرتا ہے وہی تیرے گھر میں تشریف رکھتے ہیں. جب پتہ چلا کہ میرے گھر میں مولا, یہ تو مولا بیٹھے ہیں, تو فوراً مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, مولا غلطی ہو گئی, وہ آپ کی محبت میں مارے گئے. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی پتا تھا کہ وہ ہماری محبت میں مارے گئے, مگر لے جاؤ ان بچوں کو. ان بچوں کو جب لے آیا تو وہاں پہ میرے مولا نے فرمایا کہ ان کے جو دھڑ ہیں, ان کے جو جسم ہے, ان کے ساتھ ان کی سروں کو ملا دیا اور اوپر کپڑا ڈال دیا. جب ایسا کیا گیا تو مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی اور خدا بند عالم سے دعا مانگی. جیسے ابھی مولا کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی تو وہ بچے دوبارہ زندہ ہو گئے. صلوات بر محمد والے.